बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी अहम चीज़ें हैं जो अभी खुल के सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के दरमियान जो एक मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, बड़ी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक जो अभी ख़बरें आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि फ़ाइज़ ईसा ने एक बयान दिया है, वजाहती बयान, वो अब जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दिलवाया गया है। खैर, ये क्या बयान है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मरियम नवाज साहबा जो है वो इस वक्त उम्रा की सादत हासिल करने के लिए गए हैं। अल्लाह ताला सबको उम्रे की सादत जो है वो नसीब फरमाए। और अहम चीज़ इसमें ये है कि मरियम नवाज साहबा वहाँ पर बैठी भी प्रोपेगेंडास कर रही हैं। मरियम नवाज साहबा वहाँ पर बैठी हुई जो है वो अपनी उनकी जो एक झूठी सियासत है उसको वैसे के वैसे ही चमका रही है। ये आप आज आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया किस हद तक गिर चुका है, किस हद तक वो निचले लेवल तक जा चुका है, ये आज आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि पाकिस्तान की जो मैशत है अब वो बड़ी जो है वो नाजुक सूरत हाल के ऊपर है, उसके ऊपर बात करेंगे। और वो जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं वो बड़े ही ख़तरनाक और बड़े ही मैं समझता हूँ कि खौफनाक किस्म की जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उमर अता बंदयाल यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आइंदा फ्यूचर के जो जस्टिस चीफ जस्टिस हैं यानी फ़ाइज़ ईसा, उनके दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर बड़े अहम अहम मामलात जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। ये मैं तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूँ वो इस ज़राए के मुताबिक हमारे तक पहुँची है। और ज़राए का ये कहना है कि इस मुलाकात में बड़ी अहम अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा जो केस है, ये जो इलेक्शन जो पंजाब और KP इलेक्शंस के हवाले से केस की जो खुद केस का एक मामला चल रहा था, जिसके ऊपर जो है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि वहाँ पर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। और 14 मई की एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने दी कि इसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। फिर उन्होंने फ़ंड जारी करने थे, यानी जो कल गुजरी है 10 तारीख, इस 10 तक उन्होंने 10 अप्रैल तक जो है वो फ़ंड जारी करने थे। और एक जो सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी उनके पास नफरी जो मौजूदा जो जितनी चाहिए थी उतनी नफरी की यकीन दहानी भी उन्होंने कहा था कि हमें इदारों से बात करके हमें बताएं। खैर, कोई भी किसी किस्म की जो है वो 10 तारीख को ना तो फ़ंड जारी किए गए तब तक, और ना ही कोई किसी किस्म का जो है वो एक जिस तरह से अगर आपके पास कोई काम नहीं हुआ तो अदालत के पास एक नज़र सानी का एक जो है वो ऑप्शन होता है। अगर आप कोई भी साइल है तो उसके पास नज़र सानी का ऑप्शन होता है कि आप वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र सानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हो। तो ऐसी भी कोई दरख्वास्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी, ना ही इन्होंने इनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई। अच्छा, उसके ऊपर जो है वो बड़े लोग कह रहे थे कि अब तौहीन अदालत लगेगी और ये पूरी कबीना फारिग हो जाएगी। तो इस मामले के ऊपर जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई है। उसके अंदर जो है वो फंड्स के हवाले से और उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। अच्छा, मैं आपको ये एक बात बता दूं कि उस रिपोर्ट की जो पूरा का पूरा मतन है वो अब तक जो है वो कहीं से कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से एक बात की गई है कि सिक्योरिटी जितनी चाहिए उतनी सिक्योरिटी नहीं है। यानी अगर आपको 2 लाख सिक्योरिटी, अगर आपको मतलब कोई 2 लाख लोग चाहिए थे तो वो सिर्फ कोई 25 से 26 हज़ार, यानी आप ये कह सकते हैं कि 25% आप ये कह सकते हैं कि वो सिक्योरिटी उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद है, इदारों ने इसकी हामी भरी है, अदरवाइज़ इसकी कोई भी सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है। तो ये उन्होंने एक बाकायदा तौर पे वहाँ पर उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो भिजवाई है। अब ये फंड्स और सिक्योरिटी का मामला उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर एक मुलाकात होती है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान। और उस मुलाकात के अंदर जो है वो दोनों जस्टिस साहिबान जो हैं वो एक दूसरे से मशावरत करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस केस को किस तरह से निपटाया जाए। एक चीज़ कन्फर्म है कि अब जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल वो इलेक्शंस करवाने पर बज़िद हैं, क्योंकि बज़िद इसलिए हैं क्योंकि आइनी तौर पे बनते हैं। तो इस तमाम तर मामलात जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात हुई। लेकिन जो मेन आपको मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने भी जो है वो अब इलेक्शंस के हवाले से जो है वो अपना ग्रीन सिग्नल दिया है। अब ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ज़राए के मुताबिक जो है वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो है वो अब वो भी जो है वो एक्सपेक्टेड जो डेट बताई जा रही थी उसके ऊपर इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है, वो भी इस चीज़ की हामी भर रहे हैं।
اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کے آپس میں ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے اندر کافی یہ پازیٹیو ملاقات رہی اور دونوں کی طرف سے جو ہے وہ پازیٹیو وائبز آئی اور دونوں نے مل کر جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے کا جو ہے وہ عزم کیا. اچھا اس کے بعد پھر ایک بیان جاری ہوتا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ کل جو میں ادھر پارلیمنٹ کے اندر گیا ہوں تو وہ مجھے آئین کی ایک تقریب کے حوالے سے مجھے بلایا گیا تھا اور وہاں پر مجھے ایز اے گیسٹ بلایا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب مجھے انہوں نے بلایا تو میں نے ان سے کنفرمیشن لی کہ دیکھیں اگر آپ نے وہاں پر سیاست میں بات کریں گے یا عدالت کے اوپر بات کریں گے تو پھر میں شرکت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا مجھے جو ہے وہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر یقین دہانی کرائی گئی کہ سیاست کے اوپر بات نہیں ہوگی کسی قسم کی اور صرف آئین کے حوالے سے بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر جو ان وہاں پر بات چیت ہو اس سے میں متفق نہیں ہوں اور جو لوگ مجھ پہ اعتراض کریں ان کا اعتراض بنتا بھی ہے. تو یہ ایک وضاحتی بیان آ جانا جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اب پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہیں. خیر یہ آج ایک ملاقات تھی. اس کے درمیان جو ہے وہ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی جو ہے وہ جسٹس عمر عطا بندیال کی جو ہے وہ کھلاڑی کے طور پہ کل کو سامنے آئیں گے, لیکن ابھی میں اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں دیتا, نہ میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے معاملہ سیٹ ہو گئے ہیں. بہرحال اتنا تو ہے کہ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو مل کر باہمی مشاورت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حل کرنے کی یقین دہانی ایک دوسرے کو کروائی ہے. خیر مریم نواز صاحبہ کی آپ کو میں بات کروں, مریم نواز صاحبہ عمرہ پر ہیں اس وقت اور مریم نواز صاحبہ وہاں پر عمرہ کی جو ہے وہ سعادت حاصل کر رہی ہیں اور وہاں پر موجود ان کا کل ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ ایک خدا حافظ کے بعد ابھی تک کوئی اس کے اوپر نہیں آیا تھا, لیکن آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, ری ٹویٹ کیا ہے. ہینا جو بٹ صاحبہ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو یوتھ کی اب کوآرڈینیٹر ہیں, اب وہ جو ہے وہ ان کے کل ایک ٹویٹ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ میں پورے لاہور کی جو ہے وہ یوتھ کو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے شارٹ نوٹس کے اوپر جو ہے وہ اس کنونشن کے اندر آئے ہیں اور اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ مجھے سمجھ سے میری باہر ہے. تو اصل میں جو ہینا بٹ صاحبہ کی وہ ویڈیو ہے اتنی زیادہ ٹرول ہوئی کیونکہ صرف اگر میں یقین کیجیے اگر میں کوئی میکسیمم لوگ بتاؤں تو وہ 50 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے. کچھ چند ایک کرسیاں پڑی ہوئی تھیں, کوئی درجن کے حوالے درجن یا 2 درجن کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ بالکل خالی تھی. اور جب انہوں نے کیمرہ گھمایا وہاں پر جو ان کے کیمرہ مین تھے تو کئی کرسیاں خالی تھیں, اس کے اوپر بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ جو وہ نوجوان تھے. اب یقین کیجئے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پولیٹیشین اتنا کسی گلی محلے میں چلا جائے تو یہ 150 بندے تو آرام سے اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن وہاں پر جو ہے وہ 50 کے راؤنڈ بھی لوگ موجود نہیں تھے. اور ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے وہاں پہ کہا کہ میں بڑے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا اور میرے شارٹ نوٹس کے اوپر آپ اکٹھے ہوئے. اچھا اس چیز کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے آج ٹویٹ کیا, یعنی صبح کی بات ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی ہینا پرویز بٹ صاحبہ کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہینا بہت اچھا آپ کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسی جو ہے وہ ہمت دے, لیکن آپ نے جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ جو ہے وہ کام کر دکھا, یعنی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ نے بندے اکٹھے کر لیے. اب مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر کوئی لوگ نہیں آئے. اب مریم نواز صاحبہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پر کیوں لوگ نہیں آئے, کیونکہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کو اب پسند نہیں کرتے. تو مریم نواز صاحبہ نے اس چیز کو جو ہے وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے جھوٹے ٹویٹ کیے. اب دیکھیں اب وہ جگہ کتنی مقدس ہے, اب وہاں پر بیٹھ کے مریم نواز صاحبہ اپنی پھر وہی جھوٹی سیاست جو ہے وہ چمکا رہی ہیں. وہاں پر انہوں نے ہینا پرویز بٹ صاحبہ کے اس ٹویٹ کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا اور ایک جھوٹے کیپشن کے ساتھ ری ٹویٹ کیا کہ جی آپ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی آگے گزر گئی ہیں, آپ نے تو اتنے بندے اکٹھے کر لیے ہیں, یہ اور فلاں فلاں. اب یقین کیجئے مریم نواز صاحبہ, میں میرا جو پرسنلی میں ابھی تک جب سے میں نے یہ ساری خبر دیکھی ٹویٹ ان کا دیکھا تو اب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب تک میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا تو تب تک جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ 1-2 اور جو ہے وہ جھوٹے ٹویٹس جو ہے اور ری ٹویٹس کر چکی ہوں گے. اچھا جی اب ٹویٹس کی اگر بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کی جو ہے وہ نچلی ترین حرکت آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا جو سوشل میڈیا یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا ہے, ارمینا جو ہے وہ ارمینا خان ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں. اب جب منصور علی خان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ انٹرویو والی, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز صاحبہ, ایسا انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مریم نواز اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہیں اور یہ کس حیثیت سے جو ہے وہ اب ایک لیڈر کے طور پہ چل رہی ہیں.
اربینہ خان ایک ایکٹریس ہیں اور ابھی ان کے پاس ایک جو ہے وہ ان کی بیٹی بھی ہے، ایک چھوٹی عمر کی بیٹی ہے، یعنی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5-6 ماہ کی ہے۔ تو اربینہ خان کی اس جو ہے وہ ان کے اس ٹویٹ کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نون کا میڈیا جو ان کے پیچھے پڑ گیا، اور انہوں نے ان کی جو ہے وہ ایک بیٹی کے ساتھ، یعنی اربینہ خان نے اپنی ایک بیٹی اٹھائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اس پکچر کو جو ہے وہ تمام تر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، تمام تر ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر، تمام تر پاکستانی مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا، ایک عجیب قسم کے کیپشن کے ساتھ، یہاں پر تذلیل کی گئی ان کی۔ تو ان کے شوہر جو ہے انہوں نے پھر میدان میں آئے، اب انہوں نے کہا کہ اس تصویر کو ڈیلیٹ کیا جائے، کیونکہ اربینہ خان جو ہے وہ اگر ان کا کسی معاملے میں سیاست کے ساتھ تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا اور میری بیٹی کا جو ہے وہ کسی قسم کی سیاست کے ساتھ، کسی قسم کے پولیٹکس کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، میری بیٹی کی آپ نے پکچر لگا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ کیس بھی کروں گا، اور انہوں نے FIA کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک درخواست بھی کی ہے کہ اس تمام تر تصویروں کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرایا جائے اور میری بچی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ نہ صرف اربینہ خان کے شوہر بلکہ پورا جو ہے وہ شوبز انڈسٹری اور میکسیمم جو ہے وہ لوگ جو ہے سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اب اس چیز کو جو ہے وہ بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے اور غلط کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں انہوں نے۔ لیکن یقین کیجئے اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ان کے اوپر، کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت کے لوگ ہیں، یہ ایک ایسی جماعت کے لوگ ہیں جہاں پر ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مریم نواز صاحبہ کو اپنا لیڈر مان رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کو اگر اپنا لیڈر مان رہا ہے، تو پھر ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی سوچ کی جو ہے وہ آپ خود عکاسی کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی سوچ رکھتے ہوں گے۔ بہرحال یہ میں جو ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بڑے تگڑے اور سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد اگر معیشت کی بات کریں تو پاکستانی معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے جا چکی ہے، اور جو میں نے کیپشن میں لکھا ہے تھم نیل میں ہے کہ شہباز شریف کی چھٹی ہو چکی ہے، تو شہباز شریف کی یقین کیجیے چھٹی اس معاملے میں اس طرح سے ہوئی ہے کہ IMF نے بھی جو ہے وہ ایک سٹیٹس جاری کیے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کس قدر جو ہے وہ نیچے جا چکی ہے۔ اگر میں ابھی موجودہ اگر آپ آئندہ سال والے جو ایک GDP کی بات کروں تو 0 کچھ جو ہے وہ فگرز بتا رہے ہیں کہ ان کی GDP اتنے خسارے میں، مطلب اتنی رہے گی، اور کتنے خسارے میں جا رہی ہے یہ تو آپ خود جانتے ہیں۔ اور پاکستان کے خزانے اس وقت جو ہے وہ خالی ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، کیونکہ ظاہر ہے جب تک سیاسی و آئینی بحران رہے گا تو کوئی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور جسٹ یہ صرف اپنی ضد ہے، اور ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے الیکشنز کروا دیے تو پھر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آ جائے گی اور ان کی باقاعدہ پکی چھٹی ہو جائے گی۔ لیکن ابھی جو سٹیٹس چل رہے ہیں پاکستان معیشت کے، یقین کیجئے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ پکی چھٹی ہو چکی ہے، کنفرم ہو چکی ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم کوئی 1-2 ماہ اگر یہ الیکشنز نہیں کرواتے تو شہباز شریف صاحب کا پھر وہی حال ہوگا جو وہاں پر سری لنکا کے سیاستدانوں کا ہوا تھا، اور پاکستانی جو غیور عوام ہیں وہ ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ رد کر دیں گے، اور پھر جو ہے وہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے۔ اور اس ضمن میں میں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔